بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ عمران خان صاحب کی فیملی آج پھر ملاقات کرنے کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی اور آج پھر ملاقات نہیں کروائی گئی۔ وہ جو ایک ڈرامہ تھا کہ ایک بہن کی ہم ملاقات کروا دیں گے، وہ بھی آج ایکسپوز ہو گیا۔ علیمہ خانم نے اس کے اوپر کچھ سٹیٹمنٹ بھی دیے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی عمران خان صاحب کی قید تنہائی کے حوالے سے۔ وہاں پہ ایک فیصلہ محفوظ کیا گیا، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، کچھ اور اہم خبریں۔ لیکن سب سے پہلے علیمہ خانم نے کیا کہا وہ ذرا آپ دیکھ لیجئے۔ انہوں نے کہا جی کہ صرف ایک ملاقات کوئی خوشخبری نہیں ہے کہ عمران خان صاحب سے ایک ملاقات ہو جائے۔ یہ مجرم ہیں جنہوں نے عمران خان کے حقوق معطل کر رکھے ہیں، سارے حقوق بحال ہونے چاہیے۔ یعنی سادہ ان کا مطالبہ یہ عمران خان صاحب کی فیملی کا، جناب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں ہم ایک ملاقات کروا دیتے ہیں عمران خان سے۔ بھی اس کا، عمران خان کا یہ قانونی حق ہے کہ وہ ہر ہفتے ملاقات کریں، نہ صرف کہ اس طرح ملاقات کریں جیسے اپنی فیملی سے ملاقات کر رہے ہیں، اپنے وکلا سے ملاقات کر رہے ہیں، اپنے دوستوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ تو ان کی ملاقات جو ہفتے میں 2 دن ہیں، جو جمعرات اور منگل، وہ ملاقاتیں ہونی چاہیے اور انہیں قانون کے مطابق انصاف ملنا چاہیے جیسے باقی سب کے لیے ہے۔ یعنی اگر آپ یاد کریں کہ نواز شریف صاحب کی جیل میں جب ملاقاتیں ہوتی تھی، یا آصف علی زرداری تو جیل کے ساتھ ایک کوٹھی ہے وہاں ہوا کرتے تھے اور بڑی موجیں تھی، بڑی خدمت تھی ان کی۔ آصف علی زرداری صاحب کو تو ملاقاتوں کے لیے کبھی تکلیف ہوئی نہیں تھی، وہ بلکہ چلے بھی جاتے تھے، آ بھی جاتے تھے۔ اس طرح کی خبریں بہت پاکستان کے میڈیا میں بہت پہلے چھپ چکی ہیں۔ تو زرداری صاحب کی جیل تو نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہاں، نواز شریف صاحب کو جیل میں رکھا گیا تھا جب عمران خان صاحب الیکشن جیتے، اس سے پہلے میاں صاحب واپس آئے اور الیکشن لڑنے کے لیے انہوں نے گرفتاری دی تاکہ ووٹ انہیں پڑے۔ ووٹ انہیں پھر بھی نہیں پڑے، لیکن میاں صاحب بعد میں ڈیل کر کے پاکستان سے نکل گئے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے ڈیل کی، بیماری کا بہانہ بنایا اور پاکستان سے باہر چلے گئے۔ لیکن جتنا عرصہ میاں صاحب جیل میں رہے، آپ کو پتا ہے کہ فی دن میاں صاحب کی کتنی ملاقاتیں تھیں؟ 22 ملاقاتیں فی دن۔ جب ہم نے ملاقاتوں کو دنوں کے اوپر ڈیوائیڈ کیا تو پتا چلا کہ نواز شریف روزانہ کی بنیاد پہ 22 ملاقاتیں کرتے ہیں۔ ایک دن میں میاں صاحب 100 لوگوں سے بھی ملے۔ یعنی صحافی جب میاں صاحب کو ملنے کے لیے جاتے تھے تو 15 کالم نگار اور صحافی اندر جاتے تھے۔ ایک بڑی کرسی لگتی تھی صوفہ نما جس پہ میاں نواز شریف صاحب بیٹھتے تھے، ایک لمبی ایسے قطار لگتی تھی دائیں طرف، ایک قطار لگتی تھی بائیں طرف، اور دونوں قطاروں پہ پاکستان کے جید صحافی بٹھائے جاتے تھے۔ پھر میاں صاحب ان کے ساتھ بڑا لمبا ایک سیشن کرتے تھے بات چیت کا، اور یہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہوا۔ اسی طرح میاں صاحب کی فیملی میاں صاحب کے ساتھ ہی موجود رہتی تھی۔ میاں صاحب کے اپنے ذاتی ملازمین وہ سب سے پہلے صبح اندر چلے جاتے تھے اور وہ میاں صاحب کے ساتھ ساتھ خدمت گزاروں کی طرح موجود رہتے تھے ہر جگہ پہ۔ یہ تھی میاں نواز شریف صاحب کی جیل۔ عمران خان صاحب کی جیل جو ہے وہ ویسی نہیں ہو سکتی، تو کم سے کم جو قانونی طور پہ ان کو سہولیات حاصل ہے وہ انہیں ملنی چاہیے۔ اب یہی بات ان کی فیملی کر رہی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ایک بہن کی ایک ملاقات کروا دیں گے، وہ بہن باہر آئے گی، وہ کہے گی میرے بھائی کی یہ صورتحال ہے، بعد میں بہانہ بنائے گی جی اس بہن نے باہر آ کے عمران خان کی صورتحال بتائی، لہٰذا اب ہم ملاقاتیں ہی بند کر رہے ہیں۔ تو نورین نیازی انہوں نے کہا جی آئی ہوئی ہیں، ملاقات کے لیے انتظار کر رہی ہیں، بلکہ وہاں پہ جو پولیس موجود تھی ان کو بتایا بھی کہ ٹھیک ہے جی جائیں ملاقات کروائیں نورین نیازی کی، جیسا کہ وعدہ کیا گیا تھا۔ تو پھر ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اچھا، اس میں جو ہے نا وہ علیمہ خانم نے کہا کہ ملاقات کے حوالے سے کنفیوژن پیدا ہوئی۔ 19 مئی کو جب ہمارے ساتھ ممبران پارلیمنٹ کے قافلے کو 26 نمبر پر روکا گیا تو وہاں محسن نقوی بار بار رابطہ کر رہا تھا کہ آج آپ یہ ختم کر دیں، ہم ملاقات کروا دیں گے۔ اس کے جواب میں میرا موقف یہ تھا کہ یہ ملاقات نہیں کروائیں گے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر کہا گیا نورین نیازی جیل سپرنٹینڈنٹ کو درخواست دیں تو ملاقات ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس تو عدالت کا آرڈر ہے، درخواست کی کیا ضرورت ہے، آپ ہماری ملاقات کروائیں۔ تو محسن نقوی اگر کہہ رہے تھے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں 2 ہفتے تک کے لیے مؤخر بھی کر سکتا ہوں کیس، اور یہ اور ویسے محسن نقوی کرنے کو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ عاصم منیر صاحب کے ساتھ عزیز داری ہے، تعلق بہترین ہے، تو محسن نقوی تو کچھ بھی کر سکتا ہے، پاکستان کے سیاہ اور سفید کا مالک ہے۔ اور یہی پاکستان کی قسمت ہے آج تک کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا سکہ چلتا ہے اور ان کے آس پاس جو لوگ ہیں وہ دنوں میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ورنہ محسن نقوی کے لیول کے، بلکہ اس سے بہت بہتر لیول کے آدمی پاکستان میں پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہاں کیونکہ رشتہ داری ہے آرمی چیف کے ساتھ، تعلق داری ہے آرمی چیف کے ساتھ، اور ایک لمبا ریلیشن ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر آپ دیکھیں نا، چیئرمین پی سی بھی بن گیا، نگران وزیر اعلیٰ بن گیا، 1 سال وہ بھی رہا، پھر وزیر داخلہ بھی بن گیا، اب ڈیفیکٹو وزیر خارجہ بھی بنا ہوا ہے۔ تو سارا کچھ محسن نقوی کو دیا عاصم منیر صاحب نے، لیکن بدلے میں محسن نقوی نے کیا دیا وہ پتا چلے گا، وقت بتائے گا کہ تاریخ کے اندر کس کو کیا لکھا جاتا ہے۔
پھر وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا ارادہ ہے کہ ایک بہن کی ملاقات کروائیں اور جب وہ باہر آ کر عمران خان کا کوئی پیغام دے تو 6 مہینوں کے لیے عمران خان کو پھر قید تنہائی میں ڈال دیں اور یہ کہیں جی ہم نے تو ملاقات کروا دی تھی. جناب عمران خان صاحب کو ان کے آئینی اور قانونی حقوق ملنے چاہیے اور جدوجہد اس بات کے لیے ہونی چاہیے, ان کو ڈاکٹروں تک رسائی ہونی چاہیے, ان کے اپنے ڈاکٹر جائیں جا کے عمران خان کو چیک کریں اور باقاعدہ ان کا ٹھیک طریقے سے علاج کروایا جائے. وہ سابق وزیر اعظم ہے پاکستان کے. تو یہ تو ناظرین عمران خان صاحب کی ملاقات کا معاملہ ہے. اب ذرا آپ دیکھیے کہ عدالت میں کیا ہوا. سلمان صفدر صاحب یہ جو کیس ہے عدالت کے اندر چل رہا ہے اس میں دوبارہ پیش ہوئے کہ جی قید تنہائی میں آپ نے کیوں رکھا ہوا ہے بشرا بی بی کو بھی اور عمران خان کو بھی. تو انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا عدالت میں وہ بڑا امپارٹنٹ ہے. سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان سابق وزیر اعظم ہیں, 74 سال کے ہیں, ان کی ٹانگ میں گولی لگی ہے اور ایک آنکھ کی نظر ضائع ہو چکی ہے, جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, کوئی ٹرائل کوئی ملاقات نہیں ہو رہی, ٹی وی نہیں ہے, کوئی انسانی رابطہ نہیں ہے. عمران خان نے مجھے خود بتایا کہ انہیں 22 گھنٹے اور بشرا بی بی کو 24 گھنٹے قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے. 7 مہینے سے زائد قید تنہائی ایک بڑی خوفناک بات ہے. دسمبر 2025 کو آخری میٹنگ ہوئی تھی عمران خان سے. دونوں بیمار ہیں, کئی بار جیل سے باہر اسپتال لے جایا جا چکا ہے, دونوں کی آنکھوں کی سرجری ہو چکی ہے. صرف ایک بار تصور کریں کہ جس شخص کی آنکھ کی سرجری ہوئی ہو اور اسے مسلسل قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہو تو وہ دیوار میں جا کر ٹکرے ہی مارے گا. ہمیں سرجریز کا کوئی ایک میڈیکل ڈاکومنٹ بھی نہیں دیا گیا. عدالت آئی جی جیل خانہ جات کو طلب کرے, یہ سپرنٹینڈنٹ آف جیل کے بس کی بات نہیں ہے. عدالت میڈیکل کا مکمل ریکارڈ بھی طلب کرے. یہ جو ہے نا جیلر شیلر, سپرنٹینڈنٹ آف جیل, یہ آئی جی جیل خانہ جات, یہ سارے جیلوں میں ہی جائیں گے. یہ جس وقت پاکستان کی کایا پلٹنی ہے نا تو بے شمار لوگ جو جیلوں میں جانے نا اس میں اس قسم کے سہولت کار بھی جیلوں میں جائیں گے اور یہ بڑے آرام سے کہیں گے جی ہمیں تو جناب کرنل صاحب کہتے تھے, ہمیں جناب فلانا کہتا تھا. ان کا نام و نشان بھی نہیں ملنا بعد میں, کیونکہ کوئی آپ کو لکھ کر نہیں کہتا کہ آپ یہ ناانصافی اور ظلم کریں. اس سے بہتر ہے کہ آپ یہاں سے ریزائن کر کے چلے جائیں یا آپ یہاں سے اپنا تبادلہ کروا لیں. لیکن مرضی ہے, یہ اپنے آپ کو خود بیوروکریسی, پولیس, یہ سارے لوگ اپنے آپ کو خود پیش کرتے ہیں سسٹم کی خدمت کے لیے کہ جناب ہم سے کام کروا لیں اور بس ہمیں معاف کر دیں, ہم جو کرپشن کرتے ہیں, کوئی 2 نمبری کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ نظر نہ ڈالیں. تو ناظرین یہ خادم حسین سمرو صاحب کی عدالت کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ موقف اختیار کیا پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے یا عمران خان صاحب کے وکیل نے. اب اس میں جو جج صاحب ہیں انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا ان درخواستوں کے اوپر اور جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ نیب مقدمات میں قید تنہائی نہیں ہوتی. میں نے دونوں فیصلے دیکھے ہیں, قید تنہائی کی کوئی سزا نہیں ہے. پہلے یہ طے کریں گے کہ درخواستیں قابل سماعت ہیں یا نہیں ہیں. اگر درخواستیں قابل سماعت قرار پائیں تو پھر جیل حکام کو نوٹس جاری کر کے طلب کر لیں گے. تو یہ ناظرین یہاں پہ آ کے معاملہ رک گیا. اب یہ پتہ چلتا ہے کہ فیصلہ کیا جو محفوظ کیا گیا اس میں دیکھیں عدالت سے 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اب عدالت سے امید تو کوئی نہیں ہے. یہ بات آپ میری لکھ کر رکھ لیں کہ جب تک عاصم منیر صاحب کی طرف سے گرین سگنل نہیں آئے گا کوئی بھی عدالت عمران خان کی ملاقات کا حکم نہیں دے گی اور اگر دے گی بھی تو ملاقات نہیں ہوگی.